الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه ونور عرشه سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأزواجه وإطراته وأولياء أمته وعلماء ملته وشهداء محباته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا سیدی یا نور اللہ. تمام تعریف و توصیف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا اور بہت زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا رب ہے. رحمت کاملہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وجہ کائنات شافی روز شمار جو بے بسوں کے بس جو بے کسوں کے کس جن کا ذکر بے چین دل کا چین اور بے قرار دل کا قرار اور آپ کی آل و صحاب پر بہت زیادہ سلامتی ہو جو روشن چراغوں کی مانند ہے. آج جمعۃ المبارک کا بابرکت دن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ آج کے دن اپنی اترنے والی رحمتیں اپنی برکتیں اپنے فضل و کرم سے مجھے حاضرین کو اور تمام سننے والوں کو اور پوری امت مسلمہ کو مالا مال فرمائے. دوران خطبہ قرآن مجید کی تھوڑی سی تلاوت کا شرف حاصل ہوا جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. فرمایا بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. بے شک رحمت والے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام بھیجنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں جن کو مکمل بیان کرنا ناممکن ہے. اور انشاءاللہ تعالی قیامت تک یہ مبارک سلسلہ جاری رہے گا کہ جو علماء
اللہ کے نیک بندے جو اللہ کے محبوب پر درود اور سلام پڑھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، یہ قیامت تک سلسلہ انشاءاللہ تعالی جاری رہے گا۔ درود و سلام کی فضیلت و عظمت کا اندازہ صرف اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جتنی عبادتیں اور ذکر و اذکار ہیں وہ سب کے سب سرکار مدینہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے، اور درود شریف رب تعالیٰ کی سنت ہے۔ ہمیشہ ہمیشہ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرتے رہے، اس میں کوتاہی ہرگز نہیں کرنی چاہیے۔ یوں بھی سرکار عالم غمخوار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر بے شمار احسانات ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا میں جلوہ بار ہوتے ہیں تو اسی وقت سجدہ فرمایا اور ہونٹوں پر یہ دعا جاری تھی، ربی حبلی امتی، اے رب میری امت میرے حوالے فرما۔ کسی عاشق نے پھر لکھا، ربی حبلی امتی، کہتے ہوئے پیدا ہوئے، حق نے فرمایا کہ بخشا الصلاۃ والسلام۔ پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ شب معراج سفر پر روانگی کے وقت امام الانبیاء رحمت آسیہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی آسی سیاہکار گناہگار امت کو یاد فرما کر غمگین ہوئے، آپ دیدہ ہوئے، چشمان کرم سے آنسو چھلکنے لگے۔ امام عشق و محبت سرکار اعلی حضرت آپ فرماتے ہیں، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا، رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں۔ اور دیدار ذات باری تعالیٰ کے وقت اور خصوصی انعام و اکرام کی ساتھ بھی گناہگار سیاہکار امت کو یاد فرمایا۔ عمر بھر خطاکار گناہگار سیاہکار امت کے لیے غمگین رہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ اپنی امت کے لیے ماں باپ سے بھی زیادہ غمگین ہوتے ہیں کہ اگر کسی کی اولاد تھوڑی سی نالائق نکل آئے، کمزور نکل آئے، تو جس طرح ماں غم کرتی ہے، باپ غم کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گناہگار اور سیاہکار امت کے لیے اس سے بھی کہیں زیادہ غم کرتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ لہذا محبت اور عقیدت کا یہی تقاضا ہے کہ ہم ایمان والوں کو جان ایمان سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی یاد اور درود و سلام سے کبھی غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا، یاد اس کی اپنی عادت کیجئے، بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ ہم غور کریں کہ پیارے پیارے رحمت والے آقا مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر کتنے احسانات ہیں،
مگر یہ کب ممکن ہے کہ ہم غلام ابن غلام ان کا شکریہ ادا کر سکے؟ بس اتنا ہی کیا کریں کہ ان کا ذکر کریں، ان کی یاد منائیں اور ان پر درود و سلام کے تحفے بھیجا کریں۔ شکر ایک کرم کا بھی ادا ہو نہیں سکتا، دل تم پہ فدا، جان حسن تم پہ فدا۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کافی احکام صادر فرمائے، مثلا نماز، روزہ، حج وغیرہ، مگر کسی میں یہ اشارہ نہیں فرمایا کہ یہ کام ہم بھی کرتے ہیں، ہمارے فرشتے بھی کرتے ہیں اور اے ایمان والو تم بھی کیا کرو۔ صرف درود شریف کے لیے ہی ایسا فرمایا گیا۔ اس کی وجہ صاف ظاہر ہے، کیونکہ کوئی کام بھی ایسا نہیں جو خدا کا بھی ہو اور بندے کا بھی۔ یقیناً ہم اللہ تعالیٰ کے کام نہیں کر سکتے اور اللہ تعالیٰ ہمارے کاموں سے بے نیاز ہے، مگر کوئی کام ایسا ہے جو اللہ تعالیٰ کا بھی ہو، ملائکہ بھی کرتے ہو اور ایمان والوں کو بھی اس کے کرنے کا حکم دیا گیا ہو، وہ صرف اور صرف پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا ہے۔ یہ شان و شوکت، عظمت و بزرگی ہے سلطان مدینہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ خود خدائے تعالیٰ جو مالک دو عالم ہے اپنے حبیب مختار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور ایمان والوں کو بھی درود کا حکم دیتا ہے۔ آپ حضرات کو معلوم ہوگا کہ مصر میں جمال یوسف، حسن یوسف علیہ السلام کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ جب مصر کی عورتوں نے حسن یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو دیکھتی ہی رہ گئی اور محویت دیدار کے کیف و سرور میں ان کی انگلیاں کٹ گئی، خبر نہ ہوئی۔ یہ تھا حسن یوسف علیہ السلام کا جلوہ۔ مگر جب عرب کے مردوں نے حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جلووں کا نظارہ کیا تو کہنے لگے من رآنی فقد رأى الحق، یعنی جس نے مصطفیٰ کو دیکھا اس نے خدا کو دیکھا۔ کہ نبی علیہ السلام کا حسن مبارک ایسا تھا اور ان کی زبانوں میں یہ ترانہ تھا النظر الى وجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اور ایسے عاشق و دیوانے ہوئے کہ صرف دیکھتے ہی دیکھتے نہ رہ گئے بلکہ دعوت محبت پر اپنے اہل و یال اور وطن عزیز کو قربان کر دیا۔ پھر بھی محبت آواز دیتی رہی تو عشق کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے محبوب کی خشنودی حاصل کرنے کے لیے سر کو بھی کٹا ڈالا، جس کے شاہد آج بھی بدر، احد اور کربلا کے میدان ہیں۔ یہ ہے جمال مصطفیٰ اور حسن مصطفیٰ کا جلوہ۔ وہاں مصر کی عورتیں، یہاں عرب کے مرد، وہاں عورتوں کی انگلیاں اس طرح بے خودی میں کٹی اور جہاں اختیاراً جان بوجھ کر سر کٹائے جا رہے ہیں۔ عاشق رسول اعلیٰ حضرت امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حسن یوسف پہ کٹی مصر میں مشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ حسن یوسف علیہ السلام پر محلوق فرفیدہ اور شیدہ تھی، لیکن حسن مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی چمک دمک اور جلوہ افشانی کا یہ عالم تھا کہ خود خالق و مالک طالب دیدار ہے۔ اور اگر کوئی سوادی کسی دروازے پر مانگنے جاتا ہے تو گھر والوں کے لیے مال و اولاد کے حق میں دعائیں مانگتا ہوا جاتا ہے کہ صحیح کے بچے زندہ رہے، مال و دولت سلامت رہے، گھر آباد رہے وغیرہ وغیرہ۔
جب یہ دعائیں مالک مکان سنتا ہے تو سمجھ جاتا ہے کہ یہ بڑا با ادب اور مہذب سوالی ہے، بھیک مانگنا چاہتا ہے مگر ہمارے بچوں کی خیر مانگ رہا ہے، خوش ہو کر جولی میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتا ہے، مگر یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے کہ اے ایمان والو، جب تم ہمارے یہاں کچھ مانگنے آؤ تو ہم تو اولاد سے پاک ہیں، مگر ہمارا ایک پیارا محبوب ہے، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہوئے اس کے اہل بیت اور اس کے صحابہ کی بھلائی مانگتے ہوئے ان کو دعائیں دیتے ہوئے آؤ تو جن رحمتوں برکتوں کی ان پر بارش ہو رہی ہے ان کا تم پر بھی چھینٹا ڈال دیا جائے گا۔ درود شریف پڑھنا دراصل اپنے حالی کو مالی کی بارگاہ سے مانگنے کی ایک اعلیٰ ترکیب ہے۔ وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتن کرم بنایا، ہم بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدایا۔ اے رحمان و رحیم میرے بندہ نواز پروردگار مولا، ہم سراپا جرم و خطا انسانوں کی گناہ آلودہ زبان اس لائق کہاں جو تیرے پیارے حبیب و محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کے لائق درود و سلام پیش کر سکے۔ لہذا تو محض اپنے لطف امید سے ہم سب کو اپنی بے شمار رحمتوں سے، برکتوں سے، خزانوں سے مالا مال فرما۔ اے میرے اللہ، درود پاک کے صدقے، اپنے محبوب کے صدقے ہم سب کے سارے گناہ معاف فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر۔ اے ایمان والو، ان پر درود اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو دو کام کرنے کا حکم دیا ہے۔ ایک پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجنا، دوسرا سلام بھیجنا۔ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو سن کر جو مومن کا دل ہے وہ خوش ہو جاتا ہے، اور ایمان کی روشنی سے جن کے دل منور مجلہ ہے انہوں نے اپنے آقا مولا سلطان مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ کل بھی پیش کیا اور آج بھی پیش کرتے ہیں، اور یہ مبارک طریقہ قیامت تک بلکہ قبر و محشر میں بھی جاری رہے گا۔ کسی عاشق نے کہا میں ہوں سنی، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری، مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا الصلاۃ والسلام۔ اور جن کے قلوب ایمان کی روشنی سے حالی ہیں وہ جب بھی سرکار پر درود اور سلام کی بات آئے گی تو وہ کوئی بدعت کہے گا، کوئی کچھ کہے گا، تو ان کے دل کالے ہیں، تو اس لیے ان کی زبان سے بھی لفظ اس طرح کے نکلیں گے، لیکن درود اور سلام پڑھنے کا اللہ نے حکم قرآن مجید میں فرمایا ہے۔ اور نبی علیہ السلام آپ نے فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے۔ ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھا اللہ تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ اور نسائی شریف میں آیا اس کے 10 گناہ معاف کیے جاتے ہیں اور اس کے 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ نبی علیہ السلام
آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے مجھ سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو مجھ پر کثرت سے درود پڑھے گا، کہ قیامت والے دن وہ میرے سب سے زیادہ قریب ہوگا کہ جو مجھ پر زیادہ درود پڑھے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا بڑا بخیل وہ شخص ہے کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے تو وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ کیوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام مبارک آئے یا سرکار کی کوئی بات شروع ہو تو وہ درود نہ بھیجے، تو فرمایا وہ بخیل ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آپ کی بارگاہ میں ایک دفعہ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ پر بہت درود شریف پڑھتا ہوں، تو کتنا درود شریف پڑھنا مقرر کر لوں؟ میں پڑھتا بڑی کثرت سے ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جتنا چاہو، اگر بڑھا دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے کہا آدھا، فرمایا جتنا چاہو بڑھا دو تو تمہارے لیے اچھا ہے۔ میں نے کہا 2/3، فرمایا بڑھا دو تمہارے لیے اور اچھا ہے۔ میں نے کہا کہ میں ہر وقت درود شریف پڑھوں گا، فرمایا کہ تب تو تمہارے غموں کی کفایت اللہ کرے گا، تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ کہ جو کثرت کے ساتھ بہت زیادہ درود پاک پڑھے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور رحمت عالم کے وہ صحابی ہیں جو صبح سے شام اور شام سے صبح تک رات بھر دن بھر غرض یہ کہ ہر وقت اور وظائف اور دعاؤں میں مشغول رہا کرتے تھے۔ ایک دن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ بارگاہ میں عرض کیا تو آپ نے فرمایا کہ تم میرے اوپر زیادہ درود شریف پڑھو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ اپنے صحابی کو خود فرمایا کہ تم میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھو۔ جب تم میرے اوپر زیادہ درود شریف پڑھو گے تو پھر یاد رکھو تمہارے جتنے معاملات ہیں، تمہاری جتنی پریشانیاں ہیں، تمہارے جتنے غم ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے دور کر دے گا، اور تمہارے سارے معاملات اللہ اپنے ذمے لے لے گا، تمہاری ساری ضرورتیں اللہ اپنے ذمے لے لے گا اگر تم مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھو گے، ہر وقت مجھ پر درود پاک پڑھتے رہو گے، تو اس کا اجر یہ ملے گا کہ اللہ اپنے خزانوں کے دروازے تمہاری طرف کھول دے گا، اپنی رحمتوں تمہاری طرف نازل فرما دے گا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن تشریف لائے تو آپ کے چہرے انور پر خوشی تھی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک میرے پاس جبرائیل آئے، عرض کیا بے شک آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ اس بات پر راضی نہیں ہیں کہ آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، میں اس پر 10 رحمتیں نازل کروں، آپ کا امتی آپ پر ایک مرتبہ سلام بھیجے اور میں اس پر 10 سلام بھیجوں۔ سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اگر ہمیں کسی کے ساتھ محبت ہو تو ہم اسے سلام کرتے ہیں، اگر کسی کے لیے ہمارے دل میں ذرا سی بھی بات ہو تو ہم سلام نہیں کرتے، ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے، ہم اس کو سلام کرتے ہیں جس کے لیے ہمارے دل میں پیار ہو، مطلب ہو، نہیں تو ہم سلام نہیں کرتے، ہم دوسری طرف منہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب سلام کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو کہتے ہیں السلام علیکم تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ میری طرف سے یہ میری زبان ہو، میری آنکھیں ہو، میرے ہاتھ ہو، میں آپ کو سلام کر رہا ہوں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی جان کو، آپ کی مال کو، آپ کی عزت کو میں دعا دے رہا ہوں یا اللہ سلامتی عطا فرما، اور میری طرف سے کبھی آپ کو تو دکھ نہیں پہنچے گا، میری طرف سے کبھی آپ کو تکلیف نہیں پہنچے گی۔ ہم کہتے ہیں السلام علیکم، یا اللہ اس کی ہر چیز کے اوپر، اس کے ساتھ جڑے ہر معاملے کے اوپر اے اللہ اپنی رحمت بھیج دے۔
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم محبوب آپ کا امتی آپ پر 1 مرتبہ سلام کا بھیجے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 مرتبہ سلام بھیجے گا۔ تو جس پر رب 10 مرتبہ سلام بھیجے اس کو کوئی کمی رہ جائے گی؟ پتہ نہیں کیسے کیسے خزانے عطا فرمائے جو ہماری سوچ میں بھی نہیں۔ تو درود اور سلام پڑھنے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں حکم فرمایا کہ درود بھی پڑھو، اور سلام کے بارے میں آیا خوب سلام پڑھو، خوب سلام پڑھو، تاکہ اگر کل کو کوئی بد عقیدہ، کوئی بری سوچ والا سلام پڑھے، کوئی کہے کھڑے ہو کر نہیں پڑھتے تو بیٹھ کے پڑھتے ہیں، بیٹھ کر نہیں پڑھتے تو چلتے پڑھتے ہیں، چلتے نہیں پڑھتے ایسے پڑھتے ہیں، وہ کوئی بہانہ بنائے درود اور سلام سے دور کرنے کے لیے، تو اللہ نے اسی لیے فرمایا، پتہ تھا کہ اس طرح کے بھی آئیں گے، فرمایا درود بھی پڑھو اور خوب سلام پڑھو۔ سلام کے ساتھ خوب کا لفظ آیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زیادہ درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام آپ نے اپنے صحابہ کو اپنے پاس بلایا اور منبر شریف پر چڑھے، پہلی سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پر پاؤں رکھا، تیسری سیڑھی پر جب بیٹھے فرمایا آمین، جب تینوں سیڑھیوں پر پاؤں رکھا فرمایا آمین۔ تو بعد میں صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ معاملہ آگے کبھی نہیں دیکھا، آج آپ نے جو آمین 3 دفعہ فرمایا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے پاس جبرائیل آئے تھے، اور جبرائیل نے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے کہ اگر کسی کی زندگی کے اندر رمضان المبارک کا مہینہ آئے اور وہ رمضان کے روزے نہ رکھے تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ فرمایا جب دوسری پر پاؤں رکھا تو پھر وہ آیا اور انہوں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ جس کے زندگی میں بڑھاپے میں ماں باپ کو پائے کہ اس کے ماں باپ بوڑھے ہو اور وہ ماں باپ کی خدمت نہ کرے، تو فرمایا کہ وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ اور تیسری بات کہی کہ یا رسول اللہ جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور وہ آپ پر درود نہ بھیجے وہ بھی اللہ کی رحمت سے دور ہے۔ تو میں نے فرمایا آمین۔ تو نبی علیہ السلام پر درود اور سلام پڑھنے کا حکم اللہ نے قرآن میں دیا، اور صحابی رسول بھی شوق سے درود اور سلام پڑھا کرتے تھے، اور درود اور سلام جتنا پڑھے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے ہمارے معاملات اچھے کر دے گا۔ جس نیت سے پڑھے کہ یا اللہ میری یہ نیت ہے، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے، میں تیرے محبوب پر درود پڑھ رہا ہوں، رب کعبہ کی قسم آپ درود پڑھنا شروع کرے، اللہ غیب کے خزانوں سے مدد عطا فرمائے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔